جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتا، روبینہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ثمینہ پھوپھی کھڑی تھیں۔ وہ پہلے روبینہ کو اور پھر مجھے دیکھنے لگیں۔ ثمینہ، اتنی دیر کیسے لگا دی؟ اور یہ تو نے کس کے کپڑے پہن لیے اب؟ روبینہ، دیر تو لگنی ہی تھی۔ جو کپڑے دیے تھے وہ چھوٹے تھے، پہلے اسے پہنا، پھر اتارا، اور اب یہ شیرو کے پہنے ہیں۔ ثمینہ پھوپھی نے پھر میری طرف دیکھا اور مجھے نیچے جانے کو کہا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس سے باہر نکل گیا، مگر میں سیڑھیاں نہیں اترا، کیونکہ مجھے پھوپھو کی باتیں سننی تھیں کہ آخر وہ کیا کہنے والی ہیں۔ ثمینہ کیا کر رہی تھی اتنی دیر سے؟ اگر کوئی اور آ جاتا یہاں تو؟ روبینہ، تو کیا ہوتا؟ میں کون سا کچھ کر رہی تھی؟ تم نے دیکھا کیا کچھ؟ ثمینہ، مجھے مت بتاؤ۔ اتنی دیر سے باتیں تو نہیں ہو رہی تھیں۔ روبینہ، ایک تو ہی تو مجھے سمجھتی ہے میری جان۔ سچ میں بڑا مزہ آیا، سوچا نہیں تھا اتنا اچھا استقبال ہوگا سسرال میں میرا۔ ثمینہ، اس کا مطلب تم دونوں یہاں؟ روبینہ، ریلیکس یار ریلیکس، اوپر سے ہی کیا ہے تیرے بھتیجے نے، اور صرف میرے ساتھ ہی، مجھے کچھ نہیں کرنے دیا۔ دل تو بڑا تھا میرا، پر خیر چھوڑو۔ ثمینہ، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تم دونوں کا؟ روبینہ، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ ہم تو عشق میں ڈوب چکے، ہم سے کچھ نہ بولیں۔ ثمینہ، کچھ تو شرم کر، بھتیجا ہے وہ میرا، اور یہاں کسی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا جانتی ہے؟ روبینہ، بھتیجا بعد میں ہے وہ، پہلے تو تمہارا سب کچھ بن چکا تھا نا وہ، اور اب تو ایسے منہ پھیر رہی ہے اس سے۔ پیار کو دل سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، جو دھوکہ ملنے کے بعد بھی بھلا نہ سکے۔ اور اس نے تو تمہیں مسلسل پیار دیا ہے، پھر تو کیسے اسے بھلا سکتی ہے؟ ثمینہ، وہ بھتیجا ہے میرا، روبینہ، اور تیرا پہلا پیار بھی۔ اس سچائی سے تو منہ موڑ نہیں سکتی۔ ایک ساتھ دو دو رشتے بھی نبھائے جا سکتے ہیں۔ ثمینہ، پیار کو ایسے ٹھکرا مت، بھروسہ رکھ، وہ تجھے دونوں رشتوں کا ایک ساتھ پیار دے سکتا ہے۔ پھر بھی مرضی تیری، میں تیری دوست ہوں، تجھے وہی کہہ رہی ہوں جو صحیح ہے۔ ثمینہ، غلط ہے یہ جسے تو صحیح کہہ رہی ہے۔ روبینہ، چل چھوڑ، اگر تو نہیں ماننا چاہتی، پر ایک دن ضرور مانے گی۔ اب چل نیچے چلتے ہیں۔ مجھے لگا اب دونوں باہر آنے والی ہیں تو میں جلدی سے نیچے اتر آیا، پیچھے پیچھے پھوپھی
اور روبینہ بھی آ گئی۔ مائرہ مامی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور روبینہ کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھی۔ میں بس مسکرا دیا۔ نائلہ مامی نے کپڑوں کا پوچھا تو روبینہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ کپڑے بہت چھوٹے تھے۔ پھر دوپہر کا کھانا لگنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ سرور ماما بھی واپس آ گئے تھے۔ دلدار ماما کام سے شہر گئے ہوئے تھے اور بختیار ماما بھی گھر نہیں آئے تھے کھانا کھانے۔ کھانے کے بعد روبینہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ نائلہ مامی نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے ڈیوٹی کا بتا دیا۔ پھر اس نے میرے کمرے میں جا کر اپنا یونیفارم پہنا اور جیسا اس نے کہا تھا جو کپڑے اس نے پہنے تھے وہ اپنے ساتھ ہی رکھ لیے، یہ کہہ کر کہ وہ دھو کر واپس دے گی۔ نائلہ مامی نے بہت کہا مگر وہ نہیں مانی اور میرے کپڑے اپنے پاس ہی رکھ لیے۔ پھر وہ جلدی میں واپس نکل گئی، دوبارہ کبھی آنے کا وعدہ کر کے۔ سرور ماما اور نائلہ مامی نے انہیں بھی تحفے کے نام پر کچھ پیسے دیے جسے وہ منع کر رہی تھی، پر بھائی کا پیار کہہ کر جب سرور ماما نے دیے تو نم آنکھوں سے اس نے رکھ لیے۔ روبینہ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی معید آ گیا۔ مائرہ مامی مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھیں مگر ٹائم ہی نہیں ملا۔ معید نے سرور ماما اور نائلہ مامی کو بتایا کہ ایک پارٹی رکھی ہے دوستوں کے ساتھ تو میرا جانا ضروری ہے۔ نائلہ مامی بھی منع نہ کر سکیں۔ صابرہ خالہ کو واپس جانا تھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ ہی واپس شہر جانے کی تیاری کر لی۔ رحیلہ باجی کو بھی انہوں نے تیار ہونے کا کہا تو پھوپھی نے رحیلہ باجی کو روک لیا۔ پھر ہم تینوں معید کی گاڑی میں شہر کے لیے نکل گئے۔ پہلے خالہ کو گھر چھوڑا اور پھر معید مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر آ گیا۔ گھر صرف آنٹی تھیں جو مجھے دیکھ کر خوش ہوئیں۔ کچھ دیر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ 8 بجتے ہی ہم گھر سے نکل گئے۔ پہلے ہم مناہل کے گھر گئے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چل دیے جہاں پارٹی رکھی گئی تھی۔ یہ ایک فارم ہاؤس تھا جو شہر سے باہر تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ہماری عمر کے ہی کچھ لڑکے لڑکیاں تھے وہاں۔ وہ سب معید اور مناہل کے پرانے اسکول فرینڈز تھے۔ سب کے سب امیر گھروں کے لگ رہے تھے۔ سب آپس میں اچھے دوست تھے صرف مجھے چھوڑ کر۔ معید نے میرا سب سے تعارف کروایا۔ معید: فرینڈز، میٹ مائی بیسٹ فرینڈ شیرو۔ اصل میں دوست سے کہیں بڑھ کر ہیں ہم۔ اور شیرو، یہ سب ہمارے اسکول کے دوست ہیں۔ آج کرسمس کے موقع پر ہم سب نے مل کر پارٹی رکھی ہے۔ سوچا تمہیں اپنے دوستوں سے ملا دوں۔ پر یار، یہ ہمارے گروپ کی پارٹی تھی، تو جانتا ہے نا۔ ایک لڑکے نے معید کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شاید اسے میرا آنا پسند نہیں آیا تھا۔ معید: دیکھ مانی،
شیرو میرا جگری یار ہے، اس کے بنا میں کہیں نہیں جاتا۔ اگر تم لوگوں کو اعتراض ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارے ارے تو برا مان گیا یار، تیرا یار ہے تو ہمارا بھی یار ہی ہوا نا۔ ہیلو شیرو، میرا نام وکی ہے اور مانی تو بھی ہاتھ ملا ادھر آ کر بھائی سے۔ ویسے یار باڈی تو بڑی زبردست بنائی ہے تم نے۔ یہ لڑکا باقیوں سے کچھ زیادہ ہی سمارٹ اور مضبوط دکھ رہا تھا۔ جس طرح اس کی بات پر سب نے حمایت کا اظہار کیا، مطلب صاف تھا کہ اس کی سب مانتے ہیں۔ مناہل، باڈی کی بات کرتے ہو؟ ہمارے کالج میں تو سب اسے جانتے ہیں، کالج کا سلمان خان ہے، میرا مطلب ریسلنگ کا بیسٹ پلیئر۔ خود پرنسپل سر بڑی عزت کرتے ہیں اس کی۔ مناہل نے جب ایسے تعریف کی تو وہاں موجود باقی سب لڑکیاں بھی بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگیں۔ وکی، اگر مناہل کہہ رہی ہے تو پھر تو تم واقعی کمال کے ہو۔ یہ ایسے ہی کسی کی تعریف نہیں کرتی۔ اسکول میں سب سے اسمارٹ یہی تو تھی۔ مانی، سوری یار، میری بات کا برا مت ماننا۔ شیرو، اٹس اوکے بھائی، تم نے کچھ غلط کہا ہی نہیں۔ اچانک سے بڑھ گئی ہے روشنی چراغوں کی۔ سنا ہے محفل میں وہ تشریف لائے ہیں، ایک خوبصورت سی دکھنے والی لڑکی جس نے ون پیس ڈریس پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتے ہوئے موہت کے گلے لگ گئی۔ موہت اس سے جیسے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس لڑکی نے کسی کی پرواہ کیے بنا نہ صرف موہت کو گلے لگایا بلکہ اس کے گال کو بھی چوم لیا۔ میری نظر مناہل پر پڑی تو اس کے چہرے پر غصے کے رنگ آ رہے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر، کیسے ہو موہت؟ تم تو بھول ہی گئے تھے۔ کئی بار کوشش کی تم سے بات کرنے کی، پر تم کبھی رسپانس نہیں دیتے۔ وہ لڑکی موہت سے ہی بات کر رہی تھی، جیسے وہاں اور کوئی ہو ہی نہ۔ موہت، پلیز روزی، ذرا پیچھے ہٹ کر بات کرو نا، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ روزی، کامن یار، کالج میں جا کر بھی تم ابھی تک بدلے نہیں۔ مجھے تو لگا تھا اب تک سب کچھ بدل گیا ہوگا۔ مناہل، لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی سیکھ گئی ہو، جو آتے ہی چپکنے لگ گئی ہو۔ روزی، اوہو، تم بھی آئی ہو، ڈریس تو اچھا ہے، موہت نے لے کر دیا ہے کیا؟ نائس چوائس۔ وکی، روزی خیال کرو، مناہل سے تم ایسے بات نہیں کر سکتی۔ روزی، اوکے اوکے، ویسے یہ ہینڈسم کون ہے؟ کوئی مجھے بھی تو ملاؤ۔ مانی، یہ شیرو ہے، موہت کا بیسٹ فرینڈ۔ روزی، ہیلو ہینڈسم، یو لک لائک اے اسٹرانگ مین۔ موہت، وکی، پارٹی کا کیا پروگرام ہے؟ وکی، تم لوگ آ گئے ہو تو پارٹی ہی پارٹی ہے۔ یہاں لان میں ایک طرف ڈرنکس ہیں اور کھانے کا سامان سب موجود ہے۔ نو لمٹ آف اینی تھنگ، جو جتنا چاہے جب تک چاہے انجوائے کر سکتا ہے۔
سب پڑا ہے ادھر ڈانس فلور پر، پہلے ڈانس ہوگا، پھر جو جس کا من آئے کرے، ہمارے علاوہ ادھر کوئی نہیں ہے، صبح تک کوئی آئے گا بھی نہیں ادھر۔ اندر سب رومز ریڈی ہیں، جو بھی آؤٹ ہو جائے اندر جا کر سو جائے، جو یہاں رکنا چاہے یہاں رکے۔ معید: ڈرنکس؟ کون سی ڈرنکس؟ وکی: سافٹ ڈرنکس، لڑکیوں کے لیے ریڈ وائن۔ اگر کسی کو ہارڈ ڈرنک چاہیے تو وہ بھی سب ہے۔ معید: یار کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ وکی: کامن۔ روزی: کامن ڈارلنگ، اتنے دنوں بعد آج مل رہے ہیں، کم سے کم آج تو کھل کر انجوائے کرو۔ روزی کچھ زیادہ ہی معید سے چپک رہی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر مناہل کو غصہ آ رہا تھا۔ شاید اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوگی، ورنہ مناہل تو ایسی نہیں تھی۔ وکی: تم اکیلے بور ہو جاؤ گے۔ رکو ایک منٹ، مونا کم ہیئر۔ وکی کو میں نے منع کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے ایک لڑکی کو آواز دی۔ وہ لڑکی شاید کوئی ڈرنک لے رہی تھی۔ آواز سنتے ہی اس نے گلاس نیچے رکھا اور کیٹ واک کرتے ہوئے ہم لوگوں کے پاس آ گئی۔ یہ بھی ون پیس ڈریس میں تھی، جو شارٹ تھا، ساتھ میں خوبصورت تھی۔ وکی: مونا میٹ مائی نیو فرینڈ شیرو۔ شیرو: یہ ہے مونا۔ تم دونوں ہی اکیلے آئے ہو تو ایک دوسرے کو کمپنی دو، آج یہاں کوئی بھی بور نہیں ہونا چاہیے۔ مانی: یار ایک ایک ڈرنک تو لا سب کے لیے، پھر ڈانس شروع کرتے ہیں۔ مناہل کے لیے اس کے جیسی ہاٹ ڈرنک لانا۔ مناہل: نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ روزی: ہاں، اسے دودھ کی بوتل لا کر دو۔ مناہل: سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ اب ایک اور لفظ بھی منہ سے نکالا تو دانت توڑ دوں گی۔ مناہل اچانک سے غصے میں آ گئی اور مکہ دکھانے لگی تو معید نے اسے روکا۔ معید: ریلیکس مناہل، ایسے غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو، ہم سب یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں، نہ کہ لڑائی جھگڑا کرنے۔ مناہل پرسکون تو ہو گئی، مگر اب وہ معید کو بھی غصے سے دیکھ رہی ہو، جیسے اسے معید کی بات پسند نہ آئی ہو۔ وکی: روزی بہت ہو گیا، بس سوری کرو اس سے۔ تمہیں پتہ ہے نا مناہل کو ایسی باتیں پسند نہیں۔ روزی: سوری۔ وکی: نو فرینڈز، ہیو یور ڈرنکس۔ مناہل: پلیز، میری خاطر اپنا غصہ ٹھنڈا کرو، چلو نا بیٹھ کر اسکول کے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ لو ڈارلنگ، دو ڈرنک بھی آ گئی۔ ارے یار یہ رہنے دے، مناہل نہیں لے گی یہ۔ پتہ نہیں وہ کون سی ڈرنک تھی جو مانی لے کر آیا تھا، جسے روزی نے جھپٹ سے اٹھا لیا۔ مناہل کی طرف دکھاوے کی ہنسی ہنستے ہوئے وکی نے مانی کو اسے ہٹانے کو کہا، مگر مناہل نے غصے میں وہ ڈرنک اٹھائی اور سیدھا منہ کو لگا کر ایک ہی جھٹکے میں خالی کر دی۔ معید: یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مناہل: کیوں، کیا ہوا؟ میں نہیں پی سکتی؟ معید:
یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو وکی؟ ارے ریلیکس یار، چل کرو آج، ویسے بھی یہ ووڈکا ہے، بالکل لائٹ، تم بھی ڈرنک لو۔ وکی نے موہت کو ڈرنک دینی چاہی مگر اس نے نہیں لی، لیکن روزی نے ایک گلاس موہت کے ہونٹوں سے لگا دیا اور زبردستی اسے پلا بھی دیا۔ یہ دیکھ کر تو مناہل اور بھی زیادہ غصے میں آ گئی اور ایک گلاس اور لے کر دوبارہ سے گلے کے نیچے اتار دیا۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مناہل اور موہت کے بیچ تلخی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی جسے باقی کے لوگ ہوا دے رہے تھے۔ مونا، تم کیا لوگے؟ شیرو، میں ڈرنکس نہیں پیتا۔ مونا، تو پھر کیا لیتے ہو؟ جو چاہے سب ملے گا یہاں، ایک بار مانگ کر تو دیکھو۔ مونا نے ایک ادا سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ شیرو، نو تھینکس، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مونا، ایسے کیسے نہیں؟ کچھ تو لینا پڑے گا، دیکھو سب لے رہے ہیں، یہ پارٹی کا روح ہے، کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا۔ اگر اسموکنگ کرتے ہو تو وہ بھی اس طرف۔ مونا نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں کچھ لڑکیاں حقہ پی رہی تھیں جو بالکل نئے اسٹائل کا تھا، جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں میں بڑے بڑے حقے ہی دیکھے تھے، پیتل کے اور مٹی کی یا پیتل کی چلم کے، مگر یہاں تو کانچ کے بنے حقے تھے اور اوپر بڑی چلم کی جگہ چاندی کا ورک لگا تھا جس کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹکی کوئلے کی طرح جل رہی تھی۔ سرور، شکریہ۔ شیرو، شکریہ، پر میں اسموکنگ نہیں کرتا۔ میرے جواب سے مونا جیسے مایوس سی ہو گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، مونا ٹھیک ہے، پر کچھ نہ کچھ تو آپ کو پینا پڑے گا، میں آپ کے لیے سافٹ ڈرنک لاتی ہوں۔ شیرو، ارے رہنے دو آپ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بات سنے بغیر ہی مونا سے اٹھ کر چلی گئی اور جدھر ڈرنکس تھیں ادھر چلی گئی۔ وکی بھی ادھر ہی کھڑا تھا۔ مونا جا کر اس کے ساتھ کچھ بات کرنے لگی۔ ایک بار وکی نے مڑ کر مجھے دیکھا، اس کے چہرے کے اثرات کچھ الگ تھے۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ ادھر میری جان ریما کی کال جو آ گئی تھی۔ یہاں لان میں میوزک شروع ہو گیا تھا تو ریما سے بات کرنے کے لیے میں باہر کی طرف چل دیا۔